والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. درس سیرت جو ہمارا چل رہا تھا، معراج کا واقعہ ہم نے پڑھا اور سمجھا تھا. آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز کم کریں. معراج کا واقعہ ہم نے اس کو تفصیل سے سنا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو آسمانوں پر لے جایا گیا. آواز آ رہی ہے سمجھ میں؟ زیادہ گونج تو نہیں رہی؟ ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پر لے جایا گیا، آسمانوں پر لے جایا گیا. وہاں اللہ تعالیٰ سے حضور ہم کلام ہوئے. میں اس کا مختصر خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر آگے ہم اپنی مقصودی بات کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ تفصیل ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک رات سو رہے تھے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور ان کے پاس ایک سواری تھی، براق، سفید رنگ، اور اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سوار کیا اور سوار کر کے بیت المقدس لے گئے. بیت المقدس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے انبیاء کی امامت کی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جمع فرمایا تھا، وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی اور وہاں سے پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا. پھر آسمانوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے. وہ تفصیل سے ہم ساری چیزیں عرض کر چکے ہیں. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ سفر ختم ہوا، آپ واپس بیت المقدس تشریف لائے. بیت المقدس سے پھر آپ دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور پھر جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل مکہ کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ رات کو یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں بیت المقدس گیا اور پھر مجھے یہ معراج ہوئی. ساری تفصیل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی. جب اہل مکہ کو یہ ساری تفصیل بتائی گئی تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑانے لگے. وہ پہلے ہی مذاق اڑاتے تھے، اس پر مزید مذاق اڑانے لگے کہ ایک رات کے اندر اتنا لمبا سفر اور رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا سارا منظر حضور کے سامنے کر دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تھا، آپ دیکھ دیکھ کے بتا رہے تھے کہ اس کی یہ کھڑکی ہے، یہ دروازہ ہے، سارا کچھ آپ نے ان کو بتا دیا. پھر ان کا ایک قافلہ شام گیا ہوا تھا جس نے شام سے واپس آنا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قافلے کی بھی ساری صورتحال ان کو بتائی کہ تمہارا یہ قافلہ ہے، میں جب آ رہا تھا وہ فلاں جگہ پر تھا، اور جس طرح سے وہ سفر کر رہا تھا اس کے مطابق وہ فلاں دن پہنچ جائے گا. جس طریقے سے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا تھا اسی کے مطابق وہ قافلہ پہنچ گیا. اور جو آپ نے بتایا تھا کہ ان کے آگے آگے اس قسم کا اونٹ جا رہا ہے، اس کا یہ رنگ ہے، یہ سب کچھ حضور نے بتایا تھا. جیسے وہ قافلہ آیا تو وہ ساری چیزیں موجود تھیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائیں. لیکن ظاہر ہے جس نے نہیں ماننا ہوتا، جس نے یہ عزم کیا ہوتا ہے، یہ طے کیا ہوتا ہے کہ میں نے بات نہیں ماننی، نہیں سننی، تو پھر وہ کسی کی نہیں مانتا. پھر وہ پیغمبروں کی بھی نہیں مانتے، پھر وہ رسولوں کی بھی نہیں مانتے. تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو طعنے دینے لگے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیلۃ الاسراء یا لیلۃ المعراج، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج ہوئی، یہ تو میں نے اس کا مختصر خلاصہ ذکر کیا، تفصیل میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اس سے ہمیں بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ اسباق کا تذکرہ میں کر چکا ہوں.
کچھ جو رہتے تھے میں نے کہا اس کو آج ذکر کریں تاکہ یہ واقعہ مکمل ہو جائے، پھر اس سے حاصل ہونے والے دروس ہم سمجھ لیں، پھر آگے اگلے درس میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ ایک اہم چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ کچھ چیزیں اسلام کی یا قرآن کی یا ہمارے مذہب کی ایسی ہوتی ہیں جس کا سمجھ میں آنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، جو ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ چیزیں ایسی عقل سے ماورا ہوتی ہیں، یعنی عام انسان کے لیے اس کا سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہی واقعہ معراج ہے۔ معراج کا واقعہ اگر اس کو اسباب کی دنیا میں دیکھا جائے کہ اتنا لمبا سفر کہ آپ پہلے مکہ مکرمہ سے جا رہے ہیں فلسطین، بہت ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے، پھر وہاں سے آپ جا رہے ہیں آسمان، پھر پہلے، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، اور پھر واپس آ رہے ہیں، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سب کچھ ہو جائے اور اتنا سفر طے ہو جائے تو یہ بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہاں ایک بات ہمیں اس سے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جب شریعت کی کوئی ایسی بات، شریعت کا کوئی ایسا حکم، شریعت کا کوئی ایسا پیغام ہمارے سامنے آئے جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ آج تو اگر مکہ مکرمہ سے کوئی جہاز میں جائے گا تو آج کی دنیا میں تو شاید اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بھئی مکہ سے اگر ہم فلائٹ میں جائیں، جہاز میں جائیں فلسطین، تو ہم اتنے 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ رفتار بھی اس رفتار کو تو اب بھی نہیں پہنچ سکتی، اس رفتار کو تو اب بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پھر آسمانوں تک کا سفر، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کافروں نے کہا، حضور سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی جب آپ معراج سے واپس آئے اور یہ واقعہ سنایا، مشرکین نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ تمہارے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو بیت المقدس گیا تھا، وہاں سے آسمانوں پہ گیا ہوں، آسمانوں سے واپس آیا ہوں، تو کیا تم ان کی تصدیق کرتے ہو؟ تم ان کی اس بات کو مانتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا واقعتاً انہوں نے یہ کہا ہے؟ کیا واقعتاً انہوں نے یہ بات کی ہے؟ مشرکین نے کہا ہاں، آج انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، ابھی حضور سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ابھی ان کی زبان سے سنا بھی نہیں، اور ایسی بات کی آپ کیسے تصدیق کر رہے ہیں جو انسان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے، میں کہتا ہوں آپ سچ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے اوپر جبریل اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ سچ کہتے ہیں۔ جب میں ان باتوں میں ان کو سچا مانتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ تو اس کے مقابلے میں چھوٹی بات ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر کا لقب صدیق پڑا ہے۔ حضرت ابوبکر کو جو صدیق کہا جاتا ہے نا، صدیقیت یہ نبوت کے بعد دوسرا بڑا درجہ ہے۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ وہ صدیقیت کا ہے۔ اس امت کے صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو یہ صدیق اس وجہ سے کہا گیا ہے، جب حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، سوچنے کے بعد میری بات کو مانا اور قبول کیا، سوائے ابوبکر صدیق کے کہ جیسے میں نے ان کو دعوت دی میری بات ختم ہوئی، وہاں سے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
بغیر کسی توقف کے، بغیر سوچے سمجھے، بس حضور کی زبان سے نکلنا تھا، وہاں سے ان کا مسلمان ہونا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ واحد شخص ہے جس نے میری زبان سے بات نکلتے ہی اسلام قبول کیا، یہی وجہ ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں اس چیز کا آج کل بڑا رواج ہے یا بڑا چرچا ہے، بہت سی چیزوں کو ہم نہیں مانتے، یا مانتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے، یا اس کو درست نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ کیوں اس پہ عمل نہیں کرتے یا کیوں اس کو درست نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ ہماری عقل میں وہ بات نہیں آ رہی ہوتی، یار یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب شریعت کا ایک حکم ہے، بھائی اس کو فالو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، جو بھی شریعت کے احکام ہیں یہ سارے کام کرنے ہیں، شریعت کا حکم ہے تو بس کرنے ہیں۔ کیوں؟ یہ سوال شریعت میں نہیں ہے۔ کیوں کرنے؟ اس لیے کرنے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ نے کیوں حکم دیا یہ کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا، اتنا جواب تو دیا جا سکتا ہے کیوں کا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا رسول کا حکم ہے یا اسلام کی تعلیم ہے، لیکن کیوں اسلام کی تعلیم ہے، یہ کیوں اللہ نے حکم دیا، یہ کیوں حدیث میں ذکر ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے، مسلم کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے آپ کو تابع کر دے، اپنے آپ کو نیچے گرا دے۔ اسلمہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں نیچے گر جانا، اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دینا۔ تو اس لیے ایک تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت کے حکم میں کیوں نہیں چلتا۔ مثلا آپ حج کا حکم دیکھیں، حج میں کیا کیا جاتا ہے؟ لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں، وہاں بیت اللہ ہے، پتھر سے بنا ہوا ایک گھر ہے، وہاں جا کے گھومتے ہیں، تو عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نا۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے دانشور پیدا ہو جاتے ہیں، عقل مند پیدا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حج سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر لو۔ قربانی کے دن آتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر لو۔ یہ چیزیں ان کو یہاں یاد آتی ہیں جب اپنی شادی پہ لاکھوں روپے لگا رہے ہوتے ہیں، جب پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں، جب فضول خرچیاں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہوٹلوں میں جا کے 10-10 20-20 ہزار کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک دن میں 2 بکرے کھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ خیال ان کو نہیں آتا کہ میں ہوٹل پہ جا کے 2 کلو 3 کلو مٹن کھا کے آ رہا ہوں، ابھی یہ 3 کلو مٹن کھانے کی جگہ آدھا کلو پاؤ دال کھا لیتا، یہ باقی پیسے صدقہ کر دیتا۔ یہ خیال اس وقت نہیں آتا۔ اتنے جوڑے میں نے بنا لیے، اتنے مہنگے کپڑے خرید لیے، اتنے مہنگے چپل خرید لیے، اتنا کچھ اپنے لیے خرید لیا، اتنا مہنگا گھر خرید لیا، کسی جھونپڑی میں رہوں، جا کے کسی غریب پہ صدقہ کروں، وہاں یہ بات ذہن میں نہیں آتی۔ یہ بات اگر ذہن میں آتی ہے لے دے کے تو شریعت کے کسی حکم کے بارے میں آتی ہے کہ یار حج سے تو بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر لو، قربانی سے تو بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر لو۔ تو شریعت تو آپ کو کہتی ہے غریب کی مدد بھی کریں، قربانی بھی کریں، حج بھی کریں، غریب کی مدد بھی کریں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں یہ فلسفہ آ گیا ہے نا، عقل لڑانے کا یا عقل سے بات کو سمجھنے کا کہ نہیں بھائی، تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے تو عقل میں تو نہیں آتا، پتھر سے بنا ہوا گھر ہے، یہ پلر ہے مثلا، آپ اس کے گرد گھومنا شروع کر دیں، عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے بھائی اس پلر کے گرد گھومو، 7 چکر لگاؤ، ثواب ملے گا۔ لیکن شریعت کا حکم ہے بھائی بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگاؤ، آپ کا طواف مکمل ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا۔ صفا مروہ میں جاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ کیا ہے؟ وہاں سے جا رہے ہیں دوڑ لگا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں دوڑ لگا رہے ہیں، کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ یہاں سے 5-6-7 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے، کیوں آئے تھے؟ بولے اس کام کے لیے آئے تھے کہ یہاں سے وہاں تک دوڑنا ہے، وہاں سے یہاں تک دوڑنا ہے۔ تو عقل تو یہ کہہ سکتی ہے بھائی یہاں دوڑ رہے ہو تو وہیں کراچی میں ہی دوڑ لیتے، وہاں سے اپنے ڈالمیا سے ملینیم تک چلے جاتے، ملینیم سے واپس یہاں آ جاتے، دوڑنا ہی تھا۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے نا، 7 لاکھ روپے کیوں لگائے؟ پھر کہا جاتا ہے عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، رات مزدلفہ میں گزاریں، دن عرفات میں گزاریں۔ اب بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ بیت اللہ میں
ایک نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اور منا میں جب آپ جاتے ہیں تو منا میں ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر ملتا ہے. ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر ملتا ہے. لیکن حاجی کے 5 دنوں میں اکثر دن 4 دن اس کے منا میں گزرتے ہیں. 5 دن ہوتے ہیں حج کے، ان میں سے 4 دن وہ کہاں گزارتا ہے؟ منا میں گزارتا ہے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، عقل سے اگر سوچیں تو انسان تو یہ کہتا ہے یار وہاں ایک نماز کا ثواب ایک نماز ہے، حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز ہے، لہٰذا میں تو حرم جا کے نماز پڑھوں گا، منا میں نہیں پڑھتا، مزدلفہ میں نہیں پڑھتا، عرفات میں نہیں پڑھتا، میں تو حرم میں پڑھوں گا، وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا. تو شریعت نام ہے ماننے کا. بھائی آپ کو کہا جا رہا ہے منا جاؤ تو منا جاؤ، کہا جا رہا ہے عرفات جاؤ تو عرفات جاؤ، کہا جا رہا ہے اس کا طواف کرو تو طواف کرو، کہا جا رہا ہے دوڑ لگاؤ تو دوڑ لگاؤ، کہا جا رہا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھو. ایک غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے اپنے آقا کے سامنے کہ وہ اپنے آقا سے پوچھے کیوں؟ غلام تو پھر انسان ہوتا ہے، آقا بھی انسان ہوتا ہے. ایک انسان کی اللہ کے سامنے کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ سے پوچھے کیوں؟ تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اس واقعے میں یہ بات سکھائی. دوسری چیز یہ سمجھ میں یاد رکھنی چاہیے کہ جب ایسی کوئی چیز کسی کے سامنے بیان کرنی ہو جو بظاہر عقل میں نہ آتی ہو لیکن شریعت کا واضح حکم ہو تو ایسی بات بیان کرنے میں انسان کو جھجکنا بھی نہیں چاہیے. ایسی بات بیان کرنے میں جھجکنا بھی شریعت کا واضح حکم ہے. مثلا یہ واقعہ معراج ہے، اب یہ عقل میں نہیں آتا لیکن حضور کو حکم تھا بیان کرو، آپ نے بلا جھجک پوری قوم کے سامنے بیان کر دیا کہ بھائی میں رات کو گیا تھا بیت المقدس، وہاں سے گیا آسمان، وہاں سے گیا اللہ سے ملاقات کی، پھر بیت المقدس آیا، وہاں سے دوبارہ یہاں پر آیا ہوں. تو لوگ تو سن کے حیران ہوں گے نا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اللہ کا حکم تھا، حضور نے بیان کر دیا بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے. لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں تھا آپ پر. تو ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے، ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ وہ چیزیں بیان کریں جس کو عوام قبول کرے، جو عوام کو اچھی لگتی ہوں ان چیزوں کو بیان کریں، جو ان کو اچھی نہیں لگتی اس کو بیان نہ کریں. یہ ہے نا، یہ مزاج ہے ہمارا. کوئی ایسی بات مولوی صاحب کرے گا یا مفتی صاحب یا امام صاحب کرے گا جو کسی کے عمل پہ رد ہوگا، اس کی عملی زندگی میں وہ غلط کام پایا جا رہا ہوگا، وہ اس پہ رد ہوگا، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ اتنی کڑوی کڑوی باتیں کیوں؟ تو اسلام میں میٹھی باتیں بھی ہیں، کڑوی باتیں بھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مشرک یہی کہا کرتے تھے ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، ایک کام آپ کریں، ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہا کریں کہ یہ باطل ہیں، یہ غلط ہیں، ان کچھ نہیں کر سکتے، پتھر ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں کیا کریں، ہم آپ کی ساری باتیں مانیں گے. مشرکین یہی تو کہتے تھے حضور کو کہ یہ ایک بات آپ چھوڑ دیں کہ یہ باطل ہیں، یہ سارے غلط ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایک بات چھوڑ دیں، ہم آپ کی ساری باتیں مانیں گے. تو قرآن کی جو سورت نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اسی پر تو نازل ہوئی تھی کہ کافروں سے کہہ دو میں اس بات پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ تمہارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دوں. مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں، جب ایک اللہ کی طرف بلاؤں گا اللہ کے سوا جو معبود بنے ہیں باطل غلط ان پہ رد کروں گا. تو یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بات بھی لوگوں کو بتائی جائے، وہ بات بھی ذکر کی جائے جو شریعت کا حکم ہے، لیکن یا تو کسی کی عقل میں نہیں آتی یا وہ کسی کو اچھی نہیں لگتی. حکمت کے ساتھ بیان کی جائے، موعظہ حسنہ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، جو شریعت کے دعوت کے اصول ہیں اس کے مطابق بیان کیا جائے، لیکن بیان ضرور کیا جائے.
اگر کوئی بیان نہیں کرتا اس کو مداہنت کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہے لیکن وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بولوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، بولوں گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ناراض ہونا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی آپ کی غلطی بتا رہا ہے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی غلطی بتائے، تعریفیں تو ساری دنیا کرتی ہے، تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو یہ جو آپ کو غلطی بتائے تاکہ آپ کو غلطی کا احساس ہو، آئندہ آپ اس غلطی سے بچیں اور آپ مزید ترقی کریں۔ جب تک آپ غلطیوں کو دیکھیں گے نہیں، اس کو بہتر نہیں کریں گے، ترقی کر نہیں سکتے۔ آپ لوگوں سے اپنے کام پہ فیڈ بیک لیں، ان سے تاثرات لیں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں، پھر اس میں سے جو غلطیاں ہیں اس کو دیکھیں کہ میرے میں یہ غلطیاں ہیں، میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی اب تھوڑی سی ترقی ہو جائے گی، آئندہ یہ غلطیاں نہیں ہوں گی تو آپ میں بہتری آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات بات اتنی سخت نہیں ہوتی، بات کا انداز بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا نہیں ہوتا، ہر وقت ہر سچ کڑوا نہیں ہوتا، کچھ سچ کڑوے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ وہی حق بات اگر آپ نرمی سے کریں گے تو سامنے والا سمجھ جائے گا، حکمت کے ساتھ کریں گے۔ مثلا آپ اپنے دوست کی اس کی کوئی غلطی بتا رہے ہیں اور 10 بندوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں کہ تم میں تو یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، وہ تو قیامت آ سکتی ہے، آپ کی بات تو کبھی بھی نہیں مانے گا وہ، اس لیے کہ آپ تو نصیحت نہیں کر رہے، آپ تو ذلیل کر رہے ہیں اس کو۔ ہاں، آپ اس دوست کو کسی سائٹ پہ لے کے جائیں گے، اس کو کہیں گے یار چلو میرے ساتھ، میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، ہوٹل پہ بیٹھے ہو، چائے کا آرڈر دیا، پانی پیا، کوئی آپ کے ساتھ ہے نہیں، آپ نے اس کو بٹھایا ساتھ، آپ نے کہا یار ایک بات آپ سے کرنی ہے، ناراض نہیں ہونا، بڑی اہم بات ہے، آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، پھر اس کو کہیں گے، وہ ناراض نہیں ہوگا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرماتے ہیں اب اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھے انداز میں نصیحت کر کے بلاؤ۔ حضرت طفیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضور کو کہا کہ میں جا کے اپنی قوم کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دو تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے، حضرت ابو ہریرہ انہی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں، طفیل بن عمر الدوسی، حضرت ابو ہریرہ اور ان کا ایک ہی قبیلہ تھا، ایک ہی گاؤں کے تھے۔ یہ جب گئے ہیں انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے، حضرت ابو ہریرہ ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے، جن سے آج 5000 سے زیادہ حدیثیں منقول اور مروی ہیں، 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں حضرت ابو ہریرہ نے، سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ تو ان کو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ نرمی سے بات کریں۔ حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یمن کی طرف بھیجا دعوت کے لیے، تو حضور نے ان کو فرمایا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، کہ جب جاؤ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں پیدا مت کرنا، وبشرا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ولا تنفرا لوگوں کو دین سے متنفر مت کرنا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ لوگوں سے بات کرنی ہے، لیکن حق بات چھوڑنی نہیں ہے، حکمت کے ساتھ کریں، ادب کے ساتھ کریں، ساری شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے کریں، لیکن کریں ضرور۔ اگر کوئی صرف وہ باتیں کرتا ہے جو سامنے والے کو اچھی لگتی ہیں اور وہ باتیں نہیں کرتا جو اس کو بری لگ سکتی ہیں، شرائط کی رعایت کرتے ہوئے بھی نہیں کرتا، ایسے شخص کو مداہن کہا جاتا ہے، مداہنت کہتے ہیں۔ مداہنت یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ واقعہ معراج سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، کیا کہ اگر کوئی ایسی چیز شریعت کا حکم ہے، شریعت نے بیان کی ہے، جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، یا آپ کہتے ہیں لوگ پتہ نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے، کسی کی عقل میں آئے نہیں آئے، اور شریعت کا واضح حکم ہے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو بیان کریں۔
ایک تو دیکھیں وہ چیزیں نا جو بہت زیادہ کوئی پیچیدہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں جس کا عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی بات میں نہیں کر رہا، کہ کوئی بہت پیچیدہ چیزیں ہیں، اس کی یہ شرط ہے، یہ شرط نہیں ہوگی تو یہ حکم ہوگا، یہ حکم ہوگا تو پھر اس کے یہ نتائج برآمد ہوں گے، اس طرح کی چیزیں تو عوام کو سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا جو ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، کتب فقہ میں بہت تفصیل سے ایک ایک چیز پڑھتے ہیں، حدیث جب پڑھی جاتی ہے اس کی پوری تشریح پڑھی جاتی ہے، اب اس میں صرف بھی ہے، نحو بھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نحو ساری چیزیں بیان کرنا شروع کر دی جائیں، مراد یہ کہ جو ضرورت ہے کسی کی اور اس ضرورت کے باوجود آپ اس کو بیان نہیں کر رہے اور حق سمجھتے ہوئے بیان نہیں کر رہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ واقعہ معراج جب بھی ذہن میں آئے یہ سبق ساتھ ذہن میں آنا چاہیے کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے شریعت کے ایک پہلی ذمہ داری کہ شریعت کے ہر حکم کو بلا چوں چرا تسلیم کرنا ہے۔ نمبر 2، اگر آگے پہنچانے کی نوبت آتی ہے تو صرف وہ باتیں نہیں پہنچانی جس کو سامنے والا خوش دلی سے قبول کرے، بلکہ دین کی وہ حق باتیں بھی پہنچانی ہے جو شریعت کا حکم ہے، اور ممکن ہے کوئی قبول کرے، ممکن ہے کوئی قبول نہ کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سبق جو ہمیں اس واقعے سے حاصل ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا، رأیت النار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جہنم کو دیکھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فلم ار منظرا کالیوم قط افظع، میں نے اس سے زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک منظر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جہنم کو جب میں نے دیکھا اس سے زیادہ خوفناک منظر میں نے نہیں دیکھا۔ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، اور میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ تعداد میں عورتیں ہیں۔ قالوا، صحابہ نے فرمایا بِمَ یا رسول اللہ، کیوں یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بِكُفْرِهِنَّ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قیل، صحابہ نے پوچھا یکفرن اللہ، کیا وہ اللہ کا کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، اپنے شوہر کے احسانات کا انکار کرتی ہیں۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، عورتیں احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، حضور نے فرمایا تم ساری زندگی عورت کے ساتھ احسان کرتے رہو، اگر پوری زندگی احسان کرتے رہو اور کبھی غلطی سے اس کے ساتھ کوئی برا ہو جائے تمہاری طرف سے تو عورت آگے سے کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو اس گھر میں کبھی کوئی بھلائی اور خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے اس جملے کی وجہ سے اکثر یعنی ریشو تناسب اگر نکالا جائے تو عورتیں تناسب میں جہنم میں زیادہ تھیں، مرد تناسب میں عورتوں سے کم تھے۔ اور جب سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، احسانات کی ناشکری کرتی ہیں، اور ساری زندگی احسان کرتے رہو، کوئی ایک برائی تمہاری طرف سے پہنچ جائے تو اس کا یہی کہنا ہوگا کہ میں نے تو تمہارے پاس اس گھر میں کبھی کوئی خیر دیکھی ہی، کبھی میں نے کوئی سکھ کی چیز دیکھی ہی نہیں، کبھی میرے کو خوشی تمہارے گھر میں ملی ہی نہیں، ہر وقت میں پریشان ہی رہی ہوں۔ اور یہ عورتوں کا مزاج ہے۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، جو نہیں شادی شدہ تو ان کو پتہ نہیں ہوگی، تو پتہ چل جائے گا ان کو۔ تو بیوی کبھی بھی شوہر کی احسان مند، ساری بیویاں ایسی نہیں ہوتی، یہ اکثر کی بات ہے۔ اچھی بیویاں بھی ہوتی ہیں جو شوہر کو سپورٹ کرتی ہیں، شوہر کے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، حضور نے ان کا کتنے اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مردوں میں کامل بہت ہیں لیکن عورتوں میں صرف 5 عورتیں کامل ہیں۔ مردوں میں بہت سے لوگ کامل ہیں لیکن عورتوں میں صرف 5 کامل ہیں، ان میں سے حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی،
5 خواتین کا حضور نے تذکرہ فرمایا کہ یہ 5 عورتیں جو کامل ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا تصدقنا، صدقہ دیا کرو، واستغفرنا، اللہ سے استغفار کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ جہنم میں تمہاری تعداد بہت زیادہ تھی. اور سبب دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا یکثرن اللعن، عورتیں لعنت بہت زیادہ دیتی ہیں، لعن تان بہت زیادہ کرتی ہیں، گالیاں کہہ لیں یا بد دعائیں کہہ لیں یا بد زبانی کہہ لیں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، بچہ سو نہیں رہا یا کوئی غلط حرکت کر لی یا کوئی بھی ایسا کام، کوئی گلاس اس سے ٹوٹ گیا، کوئی چیز ایسی ہو گئی جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ بد دعا زبان سے نکالتی. اسی کو لعنت کہتے ہیں. یہ جو بد دعا ہے اسی کو عربی میں لعنت کہتے ہیں. لعنت کا اصل مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یہی لعنت ہے. جب بد دعا دیتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائے، اسی کو شریعت میں لعنت کہا جاتا ہے. تو اب یہ اتنا خطرناک، یہ حضور کو معراج میں دکھایا گیا، معراج میں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. معراج میں حضور کو یہ دکھایا گیا. کیوں؟ اس لیے دکھایا تاکہ حضور آ کے اپنی امت کو بتائیں، اور حضور نے اپنی امت کو بتا دیا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے. شوہر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بیوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. شوہر بیوی کی غلطیوں سے درگزر کرے، بیوی شوہر کی غلطیوں سے درگزر کرے. شوہر بیوی کے احسانات کا شکریہ ادا کرے، بیوی شوہر کے احسانات کا شکریہ ادا کرے تو گھر جنت بن جائے گا. حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. لوگوں کے احسانات کی ناقدری کرنا صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. انسان جو جہنم میں جائے گا کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جائے گا. صغیرہ گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. قرآن کریم میں آتا ہے نا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، کبھی کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے اللہ فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، میں معاف کر دوں گا. یہ جو احادیث میں آتا ہے نا کہ یہ عمل کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ عمل کرو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہی ہوتے ہیں. تو وہ اتنے اعمال ہیں کہ اللہ صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. صدقہ دو تو معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرو تو معاف ہو جاتے ہیں، راستے سے کوئی پتھر ہٹا دو تو معاف ہو جاتے ہیں. ہر عمل، ہر نیک عمل پہ گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو ایک تو اب دیکھیں، ہم جب اس بات کو ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف اپنی بیوی آتی ہے. یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف بیوی آتی ہے کہ میری بیوی اس طرح ہے. حالانکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا بیویاں ایسی ہوتی ہیں، حضور نے فرمایا عورتیں ایسی ہوتی ہیں. وہ عورتیں، آپ کی والدہ بھی عورت ہے، میری والدہ بھی عورت ہے، آپ کی بیٹی بھی عورت ہے، میری بیٹی بھی عورت ہے، آپ کی بہن بھی عورت ہے، میری بہن بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے. مقصد کیا ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ کہیں خدا نخواستہ ہماری والدہ تو اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے، ہماری بیٹی تو اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے، ہماری بہن تو اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے، ہماری کوئی بھانجی بھتیجی تو اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے. اس لیے کہ عورت تو وہ بھی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بیوی تو عورت ہے اور اگر ہماری گھر کی خاتون کسی گھر جا رہی ہے تو وہ بیوی نہیں ہے، بیوی تو وہ بھی ہے. فکر ہمیں اس چیز کی ہونی چاہیے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اکثر اہل نار، اہل جہنم عورتوں کو دیکھا. اس سے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سمجھائیں، اپنی خواتین کو سمجھائیں. والدہ ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے، 45-50 سال کی عمر ہو جاتی ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، تو پھر جب میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ماں کی سائیڈ لیتی ہے اور باپ کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے. نوجوان اولاد باپ کی سائیڈ لیتی ہے اور والد کو تنہا چھوڑ دیتی ہے کہ والد میرا ظلم کر رہا ہے.
اگر وہ واقعتاً ظلم کر رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو پہلے حل کریں, بعد میں کبھی الگ سے تنہائی میں بیٹھیں تو سمجھائیں, ان کو کہیں کہ اس معاملے میں اگر ایسا کرتے تو اچھا ہوتا. ساتھ ساتھ والدہ کو بھی سمجھائیں کہ یہ جیسے بھی ہیں, عورت کو کیا ہوتا ہے, عورت کو یہ زعم ہوتا ہے کہ اب تو میں اتنے بچوں کی ماں بن گئی ہوں, اب تو میرے بچے جوان ہو گئے, ابھی بھی میرا شوہر مجھے ڈانٹتا ہے, یا ابھی بھی میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ مجھے چائے پکا کر دو, روٹی پکا کر دو, وغیرہ وغیرہ. تو ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ دیکھیں آپ میری والدہ ہیں, اس کی والدہ نہیں ہے. آپ میری ماں ہیں, اس کی ماں اس کی بیوی ہیں. میری ذمہ داری ہے میں آپ کا احترام کروں گا, میں نہ کروں آپ چپل اٹھائیں, آپ کی چپل میرا سر, مجھے ماریں, مجھے گریبان سے پکڑیں, مجھے تھپڑ لگائیں. میں اگر بدتمیزی کروں, میں آپ کو کہوں کہ مجھے پراٹھا بنا کے دو, یا میں آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کروں یا برا کہوں, مجھے آپ پکڑیں, مجھے ماریں, میں آپ کا بیٹا ہوں. لیکن اگر شوہر کر رہا ہے تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ میں 10 بچوں کی ماں ہوں, میرے بچے جوان ہیں. بچے آپ کے جوان ہیں لیکن شوہر آپ کا ابھی بھی شوہر ہے. یہ بہت سی نیک عورتوں کو اس بات کا بڑا زعم ہوتا ہے, گھمنڈ ہوتا ہے, وہ تلاوت بھی کریں گی, نمازیں بھی پڑھیں گی, نوافل بھی پڑھیں گی, تہجد بھی پڑھیں گی, لیکن شوہر کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور یہ اکثر جو شکایات آتی ہیں یا لوگ اپنے مسائل ذکر کرتے ہیں, اس میں یہ مسئلہ کامن ہے. اکثر لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی, ان کی بات نہیں مانتی, ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتی, کوئی توجہ نہیں دیتی. ان کا یہ عمل ان کے جہنم میں داخلے کا سبب ہے. تو اگر آپ کی والدہ ہے تو والدہ کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا یہ کہ آپ اس کو یہ بات سمجھائیں کہ شوہر کی نافرمانی مت کریں, شوہر کی ناشکری. آپ کی 50 سال عمر ہو گئی, 50 سال تک تو یہی شوہر لا کے آپ کو کھلاتا رہا ہے نا, 50 سال تک تو یہی شوہر لا کے کھلاتا رہا ہے, بچے تو آج آپ کے جوان ہوئے ہیں. تو آپ والدہ کو یہ سمجھائیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کو اللہ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈالے. آپ میری والدہ ہیں, میں آپ کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے میں آپ کو ہمدردی کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ شوہر کے ساتھ ایسا مت کریں. آپ کی بیٹی ہے تو بیٹی کو سمجھائیں. ہمارے ہاں تو آج کل یہ ہوتا ہے, بیٹی کو اور ورغلایا جاتا ہے اور اس کو اکسایا جاتا ہے کہ شوہر سے لڑو, اس سے لڑائی کرو. بات بات پہ بیٹی کو بلا کے گھر میں بٹھا دیتے ہیں, بات بات پہ بیٹی کو بلا کے گھر میں بٹھا دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں طلاق ہو گئی, ناچاقی ہو گئی, لڑائی ہو گئی. اب ظاہر ہے گھر میں دیکھیں, ایک تو ظلم کی واضح صورت ہے کہ کہیں کسی کی بیٹی ہے, کوئی بہت ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ, وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن ایک یہ کہ عام جو تھوڑی بہت چیزیں گھر میں چل رہی ہوتی ہیں, کبھی کسی نے کسی کو ڈانٹ دیا پھر صحیح ہو گئے, جو عام کامن وہ آدمی اپنے بچے کو بھی ڈانٹ دیتا ہے, اپنی بیٹی کو والد بھی ڈانٹ دیتا ہے. تو اگر شوہر نے بیوی کو ڈانٹ دیا یا کوئی ایسی بات ہو گئی, یہ کامن چیز ہے, اس پہ آپ ایکشن لیں اور بیٹی کو بلائیں یا بہن کو بلائیں کہ نہیں آپ آ جائیں, گھر میں بیٹھ جائیں, میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا شوہر کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجها, آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے. لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے. تو اگر والد اکسا رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں ملوث ہے, بھائی اکسا رہا ہے تو وہ بھی اس گناہ میں ملوث ہے. تو اپنی والدہ کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو, ہمارا مسئلہ کیا ہے, گڑبڑ کیوں ہوتی ہے؟ گڑبڑ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو جا کے صرف بیوی کو سمجھاتے ہیں, جا کے صرف بیوی کو سمجھاتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث کس کے بارے میں, بیوی کے بارے میں. تو بھائی ٹھیک ہے, تمہاری بیوی تو یہ ہے, تمہاری والدہ بھی تو کسی کی بیوی ہے, تمہاری بیٹی بھی تو کسی کی بیوی ہے, وہ بہن بھی تو کسی کی بیوی, اس کو بھی تو سمجھاؤ کہ بھائی تم بیوی ہو اور اس گناہ میں مبتلا مت ہونا. بیٹی کو بھی سمجھاؤ کہ تم فلاں کی بیوی ہو, اس گناہ میں مبتلا. اگر والدین اپنی بچیوں کو یہ نصیحتیں شروع کر دیں, ہمارے ہاں آدھی طلاقوں کا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جائے گا. کون والد ہے جو اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھاتا ہے؟
جس نے بیٹی کو یہ حدیث پڑھ کے بتائی ہو کہ بیٹا بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، معراج کے واقعے میں حضور نے فرمایا کہ جب میں گیا تو میں نے جہنم میں یہ چیز دیکھی، لہٰذا اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے کمرہ بھی تیار ہو جائے گا، پھول بھی لگ جائیں گے، گاڑی بھی سج جائے گی، مہر بھی تیار ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، گھر پہ لائٹیں بھی لگ جائیں گی، سب کچھ، لیکن جو نکاح ہو رہا ہے دولہا اور دلہن کا، ان کو کوئی بھی یہ نہیں بتائے گا کہ نکاح ہوتا کیا ہے، طلاق ہوتی کیا ہے، کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، کوئی بھی نہیں بتاتا۔ جب نہیں بتائیں گے تو پھر تو گناہ میں مبتلا ہوں گے، پھر تو گھر ٹوٹیں گے۔ بھائی جب آپ نے بچے کو بتایا ہی نہیں طلاق کیسے ہوتی ہے، نکاح کے بعد کن چیزوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، اب اس نے بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں، کل آپ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب یہ مسئلہ ہو گیا، آپ کوئی حل نکالیں، تو حل تو آپ کو اس وقت نکالنا تھا جب آپ بیٹے کی شادی کر رہے تھے، اس کو بٹھاتے، اس کو سمجھاتے کہ یہ نکاح ہے، یہ نکاح کے مسائل ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ان باتوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ مکروہ ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ بیوی کا آپ پر حق ہے، یہ ساری چیزوں کا تم نے خیال کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو خیال کیا، اگر ہمارے گھر میں کوئی بہو آ رہی ہے تو والدین تو اس بات کے پر مصر ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو یہ معاشرہ ہے، یعنی اپنی بیٹی کہیں جا رہی ہے تو تصور یہ ہے اور خیال یہ ہے اور خواہش یہ ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کا غلام بن جائے، میرا داماد میری بیٹی کا غلام بن جائے۔ اور اگر کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آیا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، تو اپنے بیٹے کو میں اتنی اجازت بھی نہیں دیتا کہ میرے سامنے اپنی بیوی کو سلام نہیں کرنا، ہاتھ نہیں ملانا۔ کہتے ہیں شرم بھی نہیں آتی، بیوی سے ہاتھ ملا رہا ہے سب کے سامنے۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی، بیوی سے سب کے سامنے ہاتھ ملا رہا ہے جیسے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ مصافحے سے گناہ جھڑتے ہیں، تو بیوی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، وہ تو مسلمان ہے۔ جب عام مسلمان کے مصافحے سے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے تو اور گناہ جھڑیں گے، لیکن نہیں، یہ وہ رویے ہیں جن کو ہم تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ اپنے بیٹے کے لیے ہم تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اپنی بیٹی کے لیے خواہش ہے، تو وہ جو آپ کی بیٹی جس کے گھر میں گئی ہے وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا، وہ کیوں چاہے گا؟ آپ جب اپنے بیٹے کو اتنا جینے کا حق نہیں دے رہے، تو وہ جس کے گھر میں آپ کی بیٹی ہے، وہ کیوں آپ کے داماد کو اتنا حق دے گا جو حق آپ اپنے بیٹے کو نہیں دے رہے؟ تو پھر معاملہ ٹھیک کہاں سے ہوگا؟ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ آغاز تو اپنے آپ سے کرنا پڑے گا، چاہے کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، کوئی ساس ہے یا کوئی سسر ہے، کوئی بیوی ہے یا کوئی شوہر ہے، آغاز تو اپنے آپ سے کرنا پڑے گا کہ چلو اور لوگ جیسے بھی ہیں، میں کم از کم وہ کام کروں جو شریعت کا حکم ہے۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے۔ خاندانی نظام جو ہمارا تباہ ہو رہا ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ اس کا میں اگر خلاصہ نکالوں نا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کسی کا نکاح ہو، کسی کا نکاح، اس دن میرے پاس ایک ساتھی آئے تھے تو مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ میرا نکاح ہے پتہ نہیں فلاں تاریخ کو، میں آپ کے پاس 2 دن آؤں گا، آپ مجھے نکاح کے ضروری مسائل بتائیں۔ میں نے کہا ویلکم، آپ آئیں، تشریف لائیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے ان کو کہا یہ کتاب پڑھ لیں، انہوں نے کہا نہیں کتابیں پڑھیے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو خوشی ہوگی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل سیکھ رہے ہیں۔ ہم تو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اس چیز کی طرف بلاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز پہلے سیکھو، نکاح اس کے مسائل سیکھو، طلاق کے مسائل سیکھو۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں، جب بچے یا بچی کا نکاح کرنا ہے اس کو مسائل ضرور سکھائیں، ساری تیاریاں کریں، لائٹیں بھی لگائیں، سب کچھ کریں۔ یہ اصل تیاری تو یہ ہے، جو اصل مقصد تھا اس کو تو چھوڑ دیا،
اور اوپر اوپر سے ساری چیزیں تیار کر دیں. مثلاً آپ کھانا پکانا چاہ رہے ہیں, اب کھانے کے لیے آپ نے بہت سونے کی پلیٹ خرید لی, اوپر چاندی کا کور چڑھا دیا, چولہا جو خریدا وہ ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہے, اور اندر پانی رکھا ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے بڑا اسپیشل بندوبست کیا ہے. تو دیکھنے والا کہے گا یار کوئی مٹی کے برتن میں ہی پکا لیتے, کوئی اسٹیل کے برتن میں ہی پکا لیتے, اس میں کوئی گوشت رکھتے, ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. تو اصل جو مقصد ہے نکاح سے, اس کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, اور باقی سارے کام ہو رہے ہیں, یہ سارے کام کریں لیکن اصل مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے. تو نکاح کے مسائل ضرور سیکھیں, اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں, بچی ہے تو اس کو سکھائیں, بچہ ہے تو اس کو سکھائیں. دوسری بات, اگر آپ کسی کے سسر ہیں یا کوئی کسی کی ساس ہے, وہ اپنے بیٹے کو بھی جینے دیں, اپنی بہو کو بھی جینے دیں. جینے دینے کا مطلب اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کے وہ تمام حقوق ادا کرنے کی اجازت دے جو حقوق شریعت نے اس پر فرض کیے ہیں. یہ مطلب ہے جینے دینے کا, کہ آپ اس کو جینے دیں, کہ آپ کا بیٹا اگر اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو آپ اس پہ لان تان نہیں کریں, آپ خوشی کا اظہار کریں کہ میرا بیٹا اتنا اچھا ہے, ماشاءاللہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے, شریعت میں عمل کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جب کسی گھر میں ایسا ہوگا تو وہاں لڑائی ہوگی, بہو ساس سے لڑے گی؟ کیوں لڑے گی؟ پاگل ہے, کیوں لڑے گی وہ؟ اسی طرح بیٹی کو جب آپ نے یہ سمجھا دیا کہ آپ نے شوہر کے حقوق ادا کرنے, بیٹی گئی کسی کے گھر میں, وہ اپنے شوہر کا بھی خیال کر رہی ہے, ساس کا بھی خیال کر رہی ہے, گھر کا سارا سسٹم بھی چلا رہی ہے. ظاہر معاملات پھر بھی بگڑتے ہیں, وہ تو کوئی بہت ہی بدطینت ہو, بد اخلاق ہو, ایسے لوگ تو دنیا میں ہر وقت موجود رہیں, لیکن ان چیزوں کا ریشو کم تو ہوگا نا, تناسب کم تو ہوگا, بہتری تو آئے گی معاشرے میں, تنازعات اور لڑائی جھگڑے ختم تو ہوں گے. یہ واقعہ معراج کا درس ہے. میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے. سیرت پڑھانے کا بنیادی مقصد یہ ہے, آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہمارے ہاں تو بس کیا ہوتا ہے, 27ویں شب ہے بھائی, معراج کی شب ہے, بتیاں لگاؤ, لائٹیں لگاؤ, 27ویں شب معراج کی شب ہے, اور اگلے دن سب کچھ ختم. یہ تو اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ 27ویں شب ہے. 27ویں شب تو ہے, حضور معراج پہ گئے تھے, پیغام کیا لے کر آئیں؟ پیغام تو یہ لے کر آئیں, یہ پیغام آپ نے دیا اپنے گھر کی خواتین کو کہ معراج کی شب کا یہ پیغام ہے کہ شوہر کی ناشکری نہیں کرنی. پیغام تو دیا نہیں, لائٹیں لگا لی. تو یہ بھی بڑا اہم درس ہے جو ہمیں واقعہ معراج سے ملتا ہے. تو یہ 2 درس میں نے ذکر کیے. پہلا درس, نماز پہلا درس اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ خلاف عقل بات ہو یا عقل تسلیم کرتی ہو, اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. دوسری بات کہ ہم نے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے, چاہے وہ کسی کی عقل میں آئے کسی کی عقل میں نہ آئے, حکمت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ اس کو آگے پہنچانا ہے. تیسری بات کہ حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات جہنم میں زیادہ تر خواتین کو دیکھا, اور آپ نے اس کی وجوہات یہ بیان فرمائی کہ یکفرن العشیر و یکثرن اللعن. ایک تو یہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں, اس کے احسانات کا اچھے طریقے سے جواب نہیں دیتی. دوسرا یہ لعن طعن بہت کرتی ہیں. تو ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں, یا جو خواتین بھی اس کو سن رہی ہیں یا سنیں گی, وہ اس چیز کا عزم کریں, ارادہ کریں کہ ہم نے لعن طعن سے بھی بچنا ہے, اپنے شوہروں کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے, اور اپنی بچیوں کو اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی یہ بات سکھائیں کہ اپنے شوہروں کی ناشکری نہیں کرنی, کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ساری عبادات کی, نمازیں بھی پڑھی, سب کچھ کیے, لیکن اس ایک گناہ کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے. اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم درس جو واقعہ معراج سے ہمیں حاصل ہوتا ہے, میں یہ چاہ رہا ہوں آج اس کو ختم کر دوں, یہ واقعہ ختم ہو جائے تاکہ ہم پھر آگے چلیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج ہوا ہے, یہ آپ کو
پہلے مسجد حرام لے جایا گیا، وہاں آپ کا شق صدر ہوا، پھر وہاں سے آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر مسجد اقصیٰ میں آپ نے امامت کروائی، پھر وہاں سے آپ کو لے جایا گیا، پھر دوبارہ آپ کو مسجد اقصیٰ لایا گیا، پھر وہاں سے آپ تشریف لائے۔ علماء نے لکھا ہے اس میں امت کو مسجد کی اہمیت سمجھانا مقصود ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضور کو سیدھا گھر سے اوپر آسمانوں پہ لے جاتے، وہیں سے سیدھا دوبارہ گھر لے آتے، مسجد لے کے گئے، مسجد حرام، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں پہ نماز کی امامت، پھر وہاں سے معراج، پھر واپسی پر پھر مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے پھر یہ بار بار جو مسجد آپ کو لایا گیا، لے جایا گیا ہے، اس کا مقصد مسجد کی اہمیت امت کو سمجھانا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، 7 وہ لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنا سایہ نصیب کریں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے، یعنی جب مسجد سے نکلتا ہے اس نیت سے نکلتا ہے کہ جب اگلی نماز کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ وقت پر آ جاؤں گا، اور پھر اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے، اپنی مزدوری میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کا دل اسی طرف ہوتا ہے کہ بھئی اذان کب ہوگی تاکہ میں پھر نماز پڑھنے کے لیے جاؤں۔ یہ مطلب ہے کہ وہ خود مسجد میں نہیں ہے لیکن اس کا دل مسجد میں، وہ اس انتظار میں کہ اذان ہو اور میں مسجد جاؤں۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، اور اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جب بھی مسجد سے نکلیں یہ نیت کر کے نکلیں کہ میں ابھی جا رہا ہوں، اور جب اگلی نماز کی اذان ہوگی میں انشاءاللہ بر وقت نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرما دیں گے۔ پھر کبھی کوتاہی ہو بھی گئی کہ آپ نیت کر کے گئے لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ آپ جماعت میں شریک نہ ہو سکے، تو کم از کم اس نیت کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا۔ آپ اس زمرے میں تو داخل ہو جائیں گے، ان لوگوں کی فہرست میں تو داخل ہو جائیں گے جن کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ تو یہ کیا کوئی کم اجر ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما دیں؟ تو مسجد سے نکلتے وقت یہ نیت ہو، یہ ذہن ہو کہ میں ابھی جا رہا ہوں، اور جب اذان ہوگی اگلی نماز کا وقت ہوگا میں وقت پر آ جاؤں گا تاکہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ لوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء، اچھے طریقے سے وضو کرنا، علی المکارہ، یعنی باوجود ناپسندیدگی کے، مثلا سردی ہے اور سردی میں ٹھنڈا پانی ہے اور وضو نہیں کیا جا رہا، اس کے باوجود بھی انسان پورا وضو صحیح طریقے سے کر رہا ہے۔ وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مسجد کی طرف زیادہ قدم جو چلتے ہیں، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یہ وہ عمل ہے جس سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور درجات۔ اب آپ دیکھیں، آپ مسجد سے نکلے، یہ نیت کر کے نکلے، آپ جا رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مستقل آپ کے گناہ ختم ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، کچھ بھی آپ نہیں کر رہے، مستقل۔ مثلا ظہر سے عصر 3-4 گھنٹے ہیں، آپ جا کے سو گئے، لیکن اس نیت سے سوئے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا الارم آپ نے لگایا کہ بھائی میں نے نماز کے لیے جانا ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کر رہے ہیں، آپ کے گناہوں کو ان 3 گھنٹوں میں مٹائے جا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل کام ہے؟ یہ فضیلت حاصل کرنا کوئی مشکل ہے؟
محض ایک ارادہ اور ایک نیت مطلوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی تو فرجع من رجع وعقب من عقب، جیسے ہم نے آج مغرب کی نماز پڑھی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے نماز پڑھائی، جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، جس نے رہنا تھا وہ رہ گیا، یعنی نماز ختم ہو گئی، کچھ صحابہ چلے گئے، کچھ صحابہ مسجد میں بیٹھے رہے۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوڑتے ہوئے آئے گھر سے واپس۔ قد حفظہ النفس، آپ کا سانس پھولا ہوا تھا، یعنی آپ بہت جلدی میں بہت دوڑ کر آئے تھے۔ قد حسر عن رکبتئی، اتنی جلدی میں آئے کہ آپ کے گھٹنوں پر چادر بھی نہیں تھی، وہ چادر سرک رہی تھی، آپ اس کو پکڑ رہے تھے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے مسجد تشریف لائے اور فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ۔ جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو فرمایا ابشروا، خوشخبری حاصل کرو، خوش ہو جاؤ۔ ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباہی بکم الملائکہ، تمہارا رب اس وقت آسمان کے دروازے اللہ نے کھولے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر کے کہہ رہے ہیں انظروا الی عبادی، میرے ان بندوں کو دیکھو، قد قضوا فریضۃ، انہوں نے ایک فرض پورا کر لیا، وہم ینتظرون اخری، اب دوسرے فرض کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا کام کہ حضور مغرب کی نماز پڑھ کے تشریف لے گئے اور پھر اتنی جلدی میں آئے۔ جلدی میں آنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کا حکم تھا کہ فوراً جا کے صحابہ کو بتاؤ۔ اتنی جلدی میں آئے کہ آپ کے گھٹنوں کے اوپر چادر بھی نہیں تھی، آپ کا سانس بھی پھولا ہوا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ تو فرمایا اس بات کی خوشی کہ اللہ نے آسمان کے دروازے ابھی کھولے ہیں اور فرشتوں پر فخر کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک فرض پڑھ لیا ہے، دوسرے فرض کے انتظار میں مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے، مسجد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مسجد میں رہنے کا، مسجد سے بہت جلدی بھاگنا نہیں چاہیے۔ نماز آپ نے پڑھی، سنت پڑھ لی، کوئی عبادت نہیں کر رہے، ویسے ہی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں مسجد میں، اس نیت سے بیٹھ جائیں کہ چلو اللہ مجھے بھی اس فہرست میں ڈال دے گا جو نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ چلو میں 3 گھنٹے تو انتظار نہیں کر سکتا، 2 منٹ بیٹھ کے اپنا نام تو لکھوا لوں۔ 2 منٹ یہ نیت کر کے بیٹھیں یا اللہ 2 منٹ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ اگلی نماز کا انتظار کروں۔ دعا کر لیں، کوئی ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ مسجد میں بیٹھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، یہ باہر بیٹھنے سے، ہوٹلوں پہ چڑھوں پہ بیٹھنے سے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ بیٹھیں تھوڑی دیر، دعا کر لیں، اپنے لیے کر لیں، والدین کے لیے کر لیں، امت کے لیے کر لیں، ویسے ہی بیٹھ جائیں۔ ویسے ہی بیٹھنا عبادت ہے۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ویسے ہی بیٹھ جائیں کہ بھئی میں اعتکاف کی نیت سے 2 منٹ بیٹھا ہوں، اعتکاف کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو مزاج ایسا، ایک تو یہ نا کسی کی ذمہ داری ہے، کوئی کام ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، آپ کے پاس مثلاً وقت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو وقت دیا ہے کہ بھئی 15 منٹ میں آپ نے واپس پہنچنا ہے، پھر تو آپ پر لازم ہے کہ نکلیں، فوراً جائیں، پھر تو جائز ہی نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھیں، یہ تو کام چوری ہے۔ لیکن ایک یہ کہ آپ کام سے فارغ ہو کر آ گئے، گھر کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، فارغ ہیں، گھر کی جو ضروریات تھی وہ بھی آپ نے گھر میں لا کے دے دی ہیں، نماز پڑھی ہے تو 2 منٹ بیٹھ جائیں، 3 منٹ بیٹھ جائیں، 5 منٹ بیٹھ جائیں، پھر چلے جائیں۔ تو اس طریقے سے کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی کام ہے تو کوئی منع نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ انسان کے پاس وقت ہو تو بیٹھے ضرور مسجد میں۔ یہ بھی واقعہ معراج کا درس ہے کہ مسجد کی اہمیت کو انسان اپنے ذہن میں بٹھائے کہ میری زندگی میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اور جو لوگ مسجدوں سے جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بھی بدلتا ہے۔ ظاہر ہے مسجد میں بیٹھیں گے، ایک تو ویسے ہی روحانی ماحول ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے ہر وقت نازل ہو رہے ہوتے ہیں مساجد میں، ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ کی نظر میں کسی شہر کی سب سے پسندیدہ جگہ اس شہر کی مسجد ہوتی ہے۔
اللہ کی محبوب جگہ ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، پھر نیک لوگ بیٹھے ہیں، ان نیک لوگوں کی صحبت، اس کے اثرات آپ کو منتقل ہو رہے ہیں، پھر آپ بیٹھیں گے، اس کی وجہ سے آپ کو عبادت کی توفیق ہو جائے گی، ذکر کی، دعا کی، تلاوت کی، نماز کی. تو اس چیز کا بھی اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے. ایک اور اہم چیز جو ہمیں واقعہ معراج سے سیکھنے کو ملتی ہے، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، حضرت بلال کو بلایا اور پوچھا یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ عندک فی الاسلام منفعۃ، مجھے وہ عمل بتاؤ جس عمل سے آپ کو سب سے زیادہ اس بات کی امید ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا. فإنی سمعت اللیلۃ خشفا علیک بین یدی فی الجنہ، اس لیے کہ میں نے آج رات کو جنت میں تمہاری قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی ہے. جنت میں تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں جب جنت میں گیا تو مجھ سے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے پوچھا تو فرمایا یہ آپ کے صحابی حضرت بلال ہیں، تو مجھے بتائیں کون سا عمل کرتے ہیں. قال بلال، حضرت بلال نے فرمایا ما عملت عملا فی الاسلام ارجع عندی منفعتا من انی لا اتطہر طہورا تاما فی ساعت من لیل ولا نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب اللہ لی ان اصلی. انہوں نے فرمایا مجھے ایک ہی عمل ایسا نظر آتا ہے کہ میں جب کی حاصل کرتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں. تو اب یہ 2 رکعت نماز پڑھنا وضو کے بعد یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ نے وضو کیا، آپ آئے، آپ کھڑے ہوئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، کہ وضو کیا، تحیۃ الوضو اسی کو کہا جاتا ہے. اس کی اتنی اہمیت کہ حضور نے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی اچھے آدمی کو دیکھیں تو اس سے اس کے اعمال کے بارے میں اس لیے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی وہ عمل کروں جو عمل یہ کرتا ہے. مثلا آپ کسی سے پوچھیں بھائی آپ اپنے مال میں سے کتنے فیصد آپ صدقہ دیتے ہیں ہر مہینے، اپنی تنخواہ میں سے، اپنے کاروبار میں سے کتنے فیصد آپ نے ذہن میں رکھا ہے کہ اتنا میں صدقہ دوں گا. اس لیے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ یار مجھے پتہ چلے یہ نیک آدمی ہے، یہ جو کرتا ہے میں بھی ویسے کروں گا. تو اس طرح پوچھ سکتے ہیں. حضور نے حضرت بلال سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے رات کو تمہاری قدموں کی آہٹ سنی ہے. حضرت حضور نے اسی لیے پوچھا تھا کہ مجھے بھی پتہ چلے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز اور آخری بات جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ معراج کی شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات کی، انبیاء سے ملاقات کی. وہ مناظر آپ نے دیکھے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد جب آپ تشریف لائے ہیں آپ کے رویے میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہمارے ہاں تو کوئی شخص 2 سال امریکہ میں گزار کے آ جائے تو تیسرے سال وہ یہاں جب آتا ہے کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا. کیوں؟ بولتا ہے میں امریکہ میں رہ کر آیا ہوں، میں دبئی میں 5 سال گزار کے آیا ہوں، یہ تو یہی مزدوری کرتا ہے. حضور دبئی نہیں، حضور جنت گئے تھے، امریکہ نہیں. کہاں گئے تھے؟ جنت گئے تھے. جنت کی نعمتیں دیکھی تھی، اللہ سے ملاقات کی تھی، کسی دنیا کے وزیر اعظم صدر سے نہیں، اللہ سے ملاقات کی تھی، حضرت جبریل سے ملاقات کی تھی. لیکن جب آئے تو اپنی اہلیہ کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں، غریبوں کے بھی کام آ رہے ہیں، یتیموں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھ رہے ہیں. آپ کا رویہ اب بھی لوگوں کے ساتھ وہی، بلکہ اس سے اور بہتر کہ آپ اور لوگوں پہ شفیق ہو گئے. ایسا ہوتا ہے نا انسان کہیں جاتا ہے تو کہتا ہے وہاں کے روڈ ایسے ہیں، وہاں کچرے کا یہ سسٹم ہے، لوگ ایسے کچرا پھینکتے ہیں، کوئی خلاف قانون کام کرو تو یہ، یہاں تو آؤ یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، یہ فلاں یہ وہ. تو جب آپ کسی دوسرے ملک میں جو تھوڑا ترقی یافتہ ملک ہے وہاں جا کر یہاں آتے ہیں تو تیور بدل جاتے ہیں انسان کے. تو حضور کا تو کوئی تیور نہیں بدلا. تیور اگر بدلنے چاہیے تو اس بات پہ بدلنے چاہیے تھے کہ انسان اللہ سے مل کر آیا ہے.
اللہ سے مل کر آیا، اس پہ اس کے تیور بدلنے چاہیے تھے کہ بھائی اب میرے سے بات نہیں کرو، میں بہت بڑا آدمی ہوں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ ایسا نہیں تھا. اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دے دی ہے، وہ نعمت کسی بھی شکل میں ہے، مثلا کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی انجینئر بن گیا ہے، کوئی سائنسدان بن گیا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں بہت ماہر ہو گیا ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی آ گئی ہے، اچھا بنگلہ آ گیا ہے، پیسہ آ گیا ہے، مال و دولت اللہ نے دے دی ہے، اولاد اللہ نے بہت دے دی ہے، عزت شہرت اللہ نے بہت دے دی ہے. ان میں سے کسی بھی چیز کا یہ اثر انسان کی زندگی پر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا رویہ تبدیل ہو جائے. حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دو چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. دنیا میں معراج ہے، یہ اللہ نے کسی پیغمبر کو بھی نہیں دی ہے، کسی پیغمبر کو. اور آخرت میں جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ شفاعت ہے کہ آپ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے. یہ حق اللہ نے کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا. دنیا میں ایک نعمت معراج کی، آخرت میں ایک نعمت شفاعت کی، شفاعت کبریٰ جو اصل بڑی شفاعت ہے. جب حساب کتاب کا آغاز جس شفاعت کے بعد ہوگا وہ شفاعت حضور کریں گے. مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معراج کی جو اللہ نے فضیلت حضور کو دی ہے یہ اللہ کے ساتھ تواضع کا معاملہ کرنے کی وجہ سے دی ہے کہ حضور نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اتنا جھکا دیا، اتنا مٹا دیا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں حضور کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. دوسری فضیلت جو حضور کو شفاعت کی ملی وہ اس لیے ملی کہ حضور نے مخلوق کے سامنے بھی اپنے آپ کو بچھا دیا. مخلوق کے ساتھ تواضع کی وجہ سے حضور کو شفاعت نصیب ہوئی ہے، اور اللہ کے ساتھ تواضع کی وجہ سے حضور کو معراج نصیب ہوئی ہے. مطلب کیا ہوا کہ ان ساری چیزوں کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ تواضع ہے. اپنے آپ کو کم سمجھنا ہے، کم تر سمجھنا ہے، دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا ہے. قیامت کے دن یہ ڈگری تو انسان کو نہیں بچائے گی نا کہ یہ ڈاکٹر ہے اس لیے یہ جنت میں جائے گا، یہ جاہل ہے اس لیے جہنم میں جائے گا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی حدیث میں کہ میں نے جنت میں زیادہ اور جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا اور جنت میں زیادہ فقراء کو دیکھا. جنت میں جو ریشو ہے، جو تناسب ہے، وہ غریب لوگوں کا زیادہ تھا مالدار لوگوں کے مقابلے میں، اور جہنم میں عورتوں کا ریشو زیادہ تھا مردوں کے مقابلے میں. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ غریب جنت میں زیادہ جائیں گے، مالدار جنت میں کم جائیں گے. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو غریبوں میں تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو معیار تو اللہ کی نظر میں پڑھائی لکھائی تو نہیں ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے، مالدار ہے یا غریب ہے. اگر یہی ہوتا تو پھر مالدار جنت میں زیادہ ہونے چاہیے تھے، غریب کیوں تھے؟ پھر تو مالدار جنت میں زیادہ ہونے چاہیے تھے. اس لیے اپنی کسی بھی اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے، جو بھی نعمت دی ہے، مال، عزت، شہرت، حسن، اولاد، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، ڈگری، کوئی بھی چیز اللہ نے دی ہے اس پہ گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں. وقصد فی مشیک، قرآن میں آتا ہے اپنے چلنے میں میانہ روی رکھو، ایسے اکڑ اکڑ کے مت چلو. وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو. بعض لوگ اس وجہ سے ذرا چیخ کے بولتے ہیں کہ جب پیسہ ہوتا ہے نا تو وہ ذرا اور زور سے بولتا ہے کہ میں تو بہت مالدار ہوں، مجھے کوئی کیا بول سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وغضض من صوتک، اپنی آواز کو نیچے رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز دنیا میں گدھے کی آواز ہے، وہ سب سے زیادہ چیختا ہے. قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی آواز کو پست رکھو. اگر چیخنا ہی کوئی بڑی بات ہوتی تو گدھا پھر تم سے زیادہ اچھا ہے، اس کی آواز تم سے زیادہ بڑی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز اللہ فرماتے ہیں گدھے کی آواز ہے. تو گدھے کی آواز تو دو محلے سنتے ہیں.
تو اگر چیخنا چلانا ہی اتنا کوئی کمال کی بات ہوتی تو پھر تو گدھا اچھا تھا کہ وہ زیادہ چیختا ہے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اللہ فرماتے ہیں تو اگر اکڑ کے چلتا ہے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور پہاڑوں تک بلندی میں پہنچ نہیں سکتا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے. جب نہیں پھاڑ سکتا زمین کو، جتنا بھی لمبا ہو جائے پہاڑ سے لمبا نہیں ہو سکتا، تو پھر سیدھا انسانوں کی طرح چل. وقصد فی مشیک، انسانوں کی طرح چل. ولا تصعر، حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی نا، اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی ولا تصعر خدک للناس، اپنا منہ لوگوں سے پھیرنا مت، پھلانا مت. ولا تصعر خدک للناس، اپنے گالوں کو لوگوں کے سامنے پھلانا مت. جب انسان زیادہ نخرے میں ہوتا ہے نا تو گال پھلاتا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا لا تصعر خدک للناس، اپنے گالوں کو لوگوں کے سامنے پھلانا مت، موڑنا مت. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلنا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اس لیے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے. جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اس کی وجہ سے کسی اور کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں کہ یہ تو غریب ہے، میں تو بہت مالدار ہوں، اس کے پاس تو پیسہ نہیں، میرے پاس تو گاڑی ہے، اس کے پاس تو ڈگری نہیں، میرے پاس تو ڈگری ہے. ان چیزوں کو اللہ نہیں دیکھتا، اللہ انسان کے عمل کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس لیے یہ معراج کا بہت بڑا درس ہے کہ حضور اتنی بڑی بڑی جگہوں پہ تشریف لے گئے، جنت چلے گئے، اللہ سے ملاقات کر لی، لیکن واپس آئے تو دوبارہ لوگوں کے ساتھ وہی رویہ، وہی تواضع، وہی ملنساری. حدیث میں آتا ہے کوئی بوڑھی خاتون آپ کو پکڑ کے کسی سڑک کے کنارے لے جاتی، آپ ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. کوئی اور آتا تھا آپ کو پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے لے جاتا تھا، آپ اس کے ساتھ چلے جاتے تھے کہ یار اس کا کام ہے، وہ کہتا تھا میرے ساتھ چلو، آپ وہاں چلے جاتے تھے. دوسرا آتا تھا میرے ساتھ وہاں چلو، آپ وہاں چلے جاتے تھے. یہ تواضع ہے نا. ہمارے پاس کوئی آئے، ہمارے تو نخرے ختم نہیں ہوتے. تواضع ہے حضور کی کہ آپ بوڑھی عورت کے ساتھ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، غریب کے ساتھ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، امیر کے. حضرت عدی بن حاتم تائی کے جو بیٹے تھے، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور کے پاس آئے اور حضور کا امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہیں، میں ذرا دیکھوں. وہ نصرانی تھے اور ظاہر سردار تھے، حاتم تائی کے بیٹے تھے، ان کے والد مشہور سخی آدمی تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، یہ ان کے بیٹے تھے. جب حضور کے پاس آئے، حضور نے ان کو فرمایا آپ میرے ساتھ گھر چلیں. جب گھر جانے لگے تو راستے میں ایک خاتون ملی، وہ حضور کو کسی کنارے پر لے گئی، حضور سے بڑی طویل باتیں کرنے لگی، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل کریں، یہ کریں. حضور نے حضرت عدی کو چھوڑا، چلے گئے وہاں خاتون کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں. حاتم تائی کا تو نام مشہور ہے، آج تک دنیا مثال دیتی ہے. عرب میں تو ضرب المثل تھا حاتم تائی، یہ ان کا بیٹا تھا. یہ کہہ رہے ہیں جب حضور وہاں گئے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے. یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا یہ کسی بادشاہت کے لیے نہیں کیا، یہ واقعی میں نبی ہے. اگر نبی ہوتا یہ بادشاہ ہوتا مجھے چھوڑ کے نہیں جاتا. یہ مجھے چھوڑ کے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کا مطلب، اس کا مقصد دنیا کی بادشاہت حاصل کرنا نہیں ہے. یہ نبی ہے واقعی میں. اگر نبی نہیں ہوتا تو یہ میرے ساتھ یوں کھڑا نہیں ہوتا ان عورت کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھ کے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ چیز ہم اپنے مزاجوں کے اندر لائیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ چیز مثلا کوئی افسر ہے، اب اس کے ماتحت کوئی عام آدمی ہے یا کوئی سپاہی ہے، اب وہ اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ کھانا گوارا نہیں کرتے، ان کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے. اگر کبھی کوئی سلوٹ نہیں مارا تو ان کو گالیاں دے دے کے ان کو ماں بہن ان کی ایک کر دیتے، تم نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں مارا. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ افسر ہیں، اپنی افسری اپنی جگہ رکھیں، جہاں افسری کی ضرورت ہے وہاں افسری کریں، جو حکم دینا ہے وہ حکم دیں، لیکن باقی آپ اور وہ برابر ہیں. یہ رینک آپ کو لگا ہے 10 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا.
پھر سب برابر ہو جائے گا. تو یہاں سے بھی ریٹائر ہونا ہے, دنیا سے بھی سب نے ریٹائر ہونا ہے, دنیا سے بھی جانا ہے سب نے. انسان سارے برابر ہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. حضور نے فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی افسر کو کسی سپاہی پر, کسی سپاہی کو کسی افسر پر کوئی فضیلت نہیں, الا بالتقوی, تقوی سے فضیلت. ہاں یہ فضیلت الگ ہے, جو دنیاوی فضیلت آپ کو حاصل ہے وہ اللہ نے دی ہے, عزت دی ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن اگر اس عزت کی وجہ سے آپ کسی کو کم سمجھ رہے ہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی اس عزت کی ناشکری ہے کہ اللہ نے تو آپ کو عزت دی کہ آپ اس کے قابل نہیں تھے, پھر بھی اللہ نے اتنی عزت دے دی. تو اس عزت کی وجہ سے آپ اللہ کے دوسرے بندوں کو کمتر سمجھنے لگ گئے. یہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے. تو کوئی کسی کمپنی میں ہے, کوئی کسی ادارے میں ہے, کوئی کاروبار کر رہا ہے, کسی کے ماتحت کوئی بھی ہے, یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب وصال کا وقت تھا, آپ نے 2 نصیحتیں فرمائی تھی. آپ کی روح جس وقت نکل رہی تھی آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھنا, اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا. جب انسان دنیا سے جاتا ہے ان چیزوں کی وصیت کر کے جاتا ہے جن چیزوں کو وہ سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے. حضور نے یہ 2 باتیں بار بار فرمائی وصال کے وقت, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھنا, اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا. یہ کیوں حضور نے آخری جاتے جاتے کیوں ہمیں یہ بات سکھائی ہے؟ اسی لیے سکھائی ہے کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھیں. اور ماتحت لوگوں کا خیال انسان کب رکھتا ہے؟ جب اپنے آپ میں تکبر نہیں ہوتا, عجب نہیں ہوتا, خود پسندی نہیں ہوتی, خود رائی نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں, اللہ نے مجھے کسی چیز میں فضیلت دے دی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اللہ نے کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت. اب کوئی اس لیے عورت پہ فخر کرے کہ میں مرد ہوں تم عورت ہو, تو یہ جائز ہوگا شریعت میں؟ کیا اس نے جو مرد بنایا اس نے خود اپنے آپ کو مرد بنایا, یا وہ جو عورت بنی ہے اس نے خود اپنے آپ کو عورت بنایا ہے؟ تو یہی مثال کسی بڑے اور چھوٹے کی ہے, یہی مثال کسی افسر اور سپاہی کی ہے, یہی مثال کسی باس اور ملازم کی ہے. اللہ نے اس کو بھی بنایا, اللہ نے آپ کو بھی بنایا. اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. خلاصہ میں نکالوں, آج جو چیزیں ہم نے سمجھی واقعہ معراج سے, اب اگلے درس میں انشاءاللہ اگلا واقعہ جو سیرت کا ہوگا اس کو ہم پڑھیں گے کہ پھر آپ نے مدینہ کے لوگوں کو کیسے دین کی طرف بلایا. آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے, پہلی بات کہ دین کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے, عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے. دوسری بات کہ اگر کوئی چیز خلاف عقل بھی ہے لیکن شریعت کا حکم ہے کہ یہ بات لوگوں کو بتانی ہے تو وہ لوگوں کو بتانی ہے, کوئی خوش ہو یا کوئی ناراض ہو, اس کی کوئی پرواہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. 2 باتیں. نمبر 3, خواتین کے لیے شریعت کا بہت بڑا حکم ہے کہ ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں. اس چیز کی تعلیم اپنے گھر میں والدہ کو بھی دیں, بہن کو بھی دیں, بیٹی کو بھی دیں, بھانجی کو بھی دیں, بھتیجی کو بھی دیں, بیوی کو بھی دیں, سب کو دیں کہ بھئی واقعہ معراج سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ عورتیں جہنم میں اس گناہ کی وجہ سے جائیں گی, لہٰذا اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جنت میں زیادہ جانے والے وہ فقراء ہوں گے. چوتھی بات جو ہم نے پڑھی وہ یہ پڑھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال سے مسجد کی اہمیت, مسجد کی مسلمان کی زندگی میں اہمیت. 5ویں چیز جو پڑھی تحیۃ الوضو کی اہمیت حضرت بلال کو جو حضور نے فرمایا. اور آخری چیز جو ہم نے سمجھی اور پڑھی کہ اللہ اگر کوئی نعمت دے دے تو اس پہ کوئی گھمنڈ اور کوئی غرور نہیں کرنا چاہیے, انسان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہوا
حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔